السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ وتر کے اندر قنوت نازلہ جو کی جاتی ہے یا دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے کہ رکوع کے بعد؟ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایمان والو تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ گویا کہ ہماری تمام عبادات جو ہیں اس کا مین مرکز اور منبع جو ہے پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بیان کیا، جو عمل آپ نے پیش کیا، وہی طریقے اور اسی طریقے کے مطابق اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ قبول ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز کا ہمیں اجر ملے گا۔ اگر ہماری نماز، ہمارا طریقہ جو ہے پیغمبر کے طریقے کے متضاد ہو گیا، اس کے مخالف ہو گیا، تو ہماری عبادت جتنی مرضی اچھی ہی کیوں نہ ہو وہ انسان کے کسی کام کی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت نے قنوت کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ قنوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قنوت وتر اور ایک ہوتی ہے قنوت نازلہ۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں قنوت نازلہ کی۔ قنوت نازلہ بیسیکلی ہوتی ہے کہ جنگی حالات میں، ہنگامی حالات میں یا کسی دشمن کے خلاف دعا کے لیے جو قنوت کیا جاتا ہے اس میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ جیسے کسی جگہ پر جنگی حالات آ جاتے ہیں، دشمن کو شکست دینے کے لیے، دشمن کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کے سامنے ہم قنوت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یا کسی جگہ پہ وبا پھیل جاتی ہے، وبا پھیل گئی، اس وبا سے چھٹکارے کے لیے ہم جو قنوت کرتے ہیں اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یا کسی جگہ پہ کافروں کے ظلم و ستم جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، تو وہ ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو استقامت حاصل کرنے کے لیے جو ہم قنوت کرتے ہیں اس کے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ قنوت نازلہ کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں وہ تو سیدھا سا ایک طریقہ ہے، وہ رکوع کے بعد ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد انسان رکوع میں جائے گا، رکوع سے کھڑا ہو کر پھر وہ ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ کرے گا۔ رہی بات دوسری، چونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، رہی بات دوسری یہ کہ نماز وتر یعنی عشاء کی نماز کے بعد جو وتر پڑھتے ہیں، اس وقت جو ہم قنوت وتر کرتے ہیں اس کے محل کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے جو صحابہ کرام کی روایات سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ قنوت جو ہے یعنی وتر کی قنوت جو ہے وہ قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے کرتے تھے۔ یعنی اب یہ فرق ہے قنوت نازلہ میں اور وتر کی قنوت میں۔ قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہوتا ہے اور قنوت وتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتا ہے۔ یعنی قرات کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کرتے، اس کے بعد پھر رکوع کر کے پھر باقی نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام سے بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ جیسا کہ نسائی کے اندر کتاب قیام اللیل کے اندر 170 نمبر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قنوت وتر رکوع سے پہلے کرتے تھے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں بھی قنوت کا محل جو ہے اس کا تعین کیا ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 1182۔ اس کے اندر بھی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت وتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو اسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وتر میں رکوع سے پہلے قنوت کرتے ہیں، یعنی رکوع سے پہلے وہ قنوت کرتے پڑھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے کرتے دیکھا۔ اسی طرح سے ایک حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کی تعلیم دی، مجھے قنوت پڑھانا شروع کیا، مجھے سکھایا، اور میں وہ قنوت رکوع سے پہلے کرتا ہوتا تھا۔ یعنی صحابہ کرام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپناتے ہوئے قنوت جو ہے وہ وتر کا جو قنوت ہے، قنوت وتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی شیبہ کے اندر صفحہ نمبر 302 جلد 3 جو ہے
اس کے اندر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو ہے وہ رکوع سے پہلے قنوت جو ہے وہ کرتے ہیں. تو گویا کہ اس طرح تمام صحابہ کرام کے آثار سے بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قنوت وتر اور قنوت نازلہ میں فرق کیا. قنوت نازلہ کے لیے جب دعا کی جاتی ہے وہ رکوع کے بعد ہوتی ہے، اور قنوت وتر کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے. یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، یہی طریقہ آثار صحابہ سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.